بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 7واں باب ہے ما یترک بہ حقائق الالفاظ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم دلالت محل کلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، والخامس قد تترک الحقیقۃ بدلالت محل الکلام بان کان المحل لا يقبل حقیقۃ اللفظ ومثالہ انعقاد نکاح الحرۃ بلفظ البیع والہبۃ والتملیک والصدقۃ وقوله لعبده وهو معروف النسب من غیرہ هذا ابنی وکذا اذا قال لعبده وهو اکبر سنا من المولى هذا ابنی كان مجازا عن العتق عند ابي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما بناء على ما ذكرنا ان المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق الحكم عندهما۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور پانچواں قرینہ کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، بعین طور کے جو محل ہے وہ لفظ کے حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتا ہے، اور اس کی مثال آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا ہے لفظ بیع، لفظ ہبہ، لفظ تملیک، لفظ صدقہ کے ساتھ، اور اسی طریقے سے اس کا یہ کہنا ہے اپنے غلام سے، اور غلام ایسا ہو جس کا نسب مشہور ہو اس کے علاوہ سے، ہذا ابنی، اور اسی طریقے سے جب اس نے اپنے غلام سے یہ کہا اس حال میں کہ غلام مولا سے عمر میں بڑا ہے، ہذا ابنی، تو یہ مجاز ہوگا آزادی سے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اختلاف صاحبین کا بنا کرتے ہوئے اسی بات پر جو ہم نے ذکر کیا کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے، لفظ کے حق میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور حکم کے حق میں صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں، وہ قرائن جن کی وجہ سے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی کو اختیار کیا جاتا ہے، کل 5 قرائن ہیں۔ ان میں سے جو 4 قرینے ہیں وہ ہم گزشتہ اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم 5واں اور آخری قرینہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، 5واں جو آخری قرینہ ہے یہ ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے بھی معنی حقیقی کو ترک کر دیا جاتا ہے۔ محل کلام کی دلالت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے وہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کلام کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد لیا جائے، کیونکہ جو محل ہوتا ہے وہ کلام کے حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اب محل کلام کی دلالت کی کچھ مثالیں حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ پہلی مثال جو ذکر کی ہے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی اختیار کیا جاتا ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ آزاد عورت گواہوں کی موجودگی میں کسی مرد سے کہتی ہے میں نے اپنی جان تجھے بیچ دی، فروخت کر دی، یا کہتی ہے کہ میں نے اپنی جان کا تجھے مالک بنا دیا، یا کہتی ہے کہ میں نے اپنی جان تجھے صدقہ کر دی، اور مرد جواب میں کہتا ہے کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ تو یہ والا جو کلام ہے اس کو مجازی طور پر نکاح پر محمول کیا جائے گا، کیونکہ جو کلام ہے اس کا محل ہی حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ جو آزاد عورت ہے وہ آزاد عورت بیع کا محل نہیں ہے، تملیک کا محل نہیں ہے، مالک بنانے کی، ہبہ کرنے کی محل نہیں ہے، صدقہ کرنے کا محل نہیں ہے۔ آزاد عورت کو آپ فروخت نہیں کر سکتے ہیں، ہبہ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کو صدقہ نہیں کر سکتے ہیں وغیرہ ذالک، تو لہذا حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی کو مراد لیا جائے گا۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ 5واں وہ قرینہ کبھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت کی وجہ سے، بعین طور کے جو محل ہے وہ لفظ کے حقیقی معنی کو قبول نہیں کرتے، اس میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آزاد عورت کے نکاح کا منعقد ہونا لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ سے، کیونکہ جو آزاد عورت ہے وہ ان چاروں چیزوں کا محل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، محل کلام کی دلالت کی دوسری مثال یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے ایسے غلام سے کہا ہذا ابنی، جس کا جو نسب ہے وہ مولا کے علاوہ کسی اور شخص سے مشہور و معروف ہے، یعنی سب لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو بیٹا ہے یہ مولا کا بیٹا نہیں ہے، اس کے آقا یہ اس کا باپ نہیں ہے، بلکہ اس کا باپ جو ہے کوئی اور شخص ہے، مشہور و معروف ہے۔ تو پھر ایسے غلام کو اس نے کیا کہا ہذا ابنی۔ یہ اسی طریقے سے کسی ایسے غلام کو کہا ہذا ابنی جو عمر میں اپنے آقا سے بڑا ہے۔ اب آقا ہے 35 سال کا اور جو غلام ہے وہ ہے 50 سال کا، اور وہ 50 سالہ غلام کو کہتا ہے ہذا ابنی۔ تو اب ان دونوں صورتوں کے اندر یہ جو کلام ہے مجازی طور پر آزاد کرنے کے اوپر محمول ہوگا، کیونکہ یہ جو کلام ہے اس کا جو محل ہے یہ حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کا نسب کسی اور خاوند، کسی اور باپ سے مشہور ہے تو حقیقی معنی کے اعتبار سے تو اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے جب عمر میں وہ غلام آقا سے بڑا ہے تو تب بھی یہ اس کا بیٹا نہیں بن سکتا، تو حقیقی معنی تو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، لہذا مجازی معنی مراد لیا جائے گا، اور مجازی معنی کیا ہے وہ آزادی مراد ہوگا۔ دونوں صورتوں میں جب وہ آقا یہ کہے گا ہذا ابنی تو غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن یہ جو آزادی ہے یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق ہوگی، جبکہ صاحبین کے مذہب کے مطابق اس صورت کے اندر یہ کلام لغو ہو جائے گا اور غلام آزاد نہیں ہوگا۔ اب وجہ اختلاف کیا ہے وہ دیکھیں، وہ پہلے بات یہ تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ اور نائب تو ہے، لیکن حقیقت کا خلیفہ اور نائب کس اعتبار سے ہے اس میں اختلاف ہے امام صاحب کا اور صاحبین کا۔ امام صاحب کے نزدیک تو یہ تھا کہ لفظ کے حق میں خلیفہ ہے، صاحبین کے نزدیک یہ تھا کہ لفظ کے حق میں خلیفہ نہیں ہے بلکہ حکم کے حق کے اندر خلیفہ ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں،
فرما رہے ہیں اسی طریقے سے جب آقا نے اپنے غلام سے کہا وہ معروف النسبی، اور وہ جو غلام ہے اس کا نسب مشہور ہے، وہ فلاں آدمی کا بیٹا، من غیر آقا کے علاوہ سے اس کا نسب مشہور ہے، کیا کہا ہذا ابنی۔ اسی طریقے سے جب اس نے اپنے غلام سے یہ کہا وہ اکبر سن من المولا، اس حال میں کہ جو غلام ہے وہ مولا سے عمر میں بڑا ہے، آقا سے عمر میں بڑا ہے، کیا کہا ہذا ابنی کہا۔ تو دونوں صورتوں میں یہ آزادی سے مجاز ہو گئی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ اختلاف ہے صاحبین کا، بنا کرتے ہوئے اسی بات کے اوپر جو ہم نے پہلے ذکر کر دی ہے کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں یا حقیقت کا خلیفہ ہے حکم کے حق میں۔ ایک بات ذرا تھوڑی سی مزید سمجھ لیں کہ جو یہ کہا نا کہ مجاز حقیقت کا خلیفہ ہے لفظ کے حق میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات دیکھیں پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ کے حق میں حقیقت کا خلیفہ یہ ہے کہ قواعد عربی کے اعتبار سے وہ کلام درست ہو۔ اب یہ کلام اگر آپ دیکھ لیں نا ہذا ابنی، یہ قواعد عربی کے اعتبار سے درست ہے، ہذا مبتدا ہے، ابنی مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر ہے، لہذا لفظ کے حق میں جو مجاز ہے وہ حقیقت کا خلیفہ ہوتا ہے، تو لہذا یہاں پہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے تو مجازی معنی یعنی حریت مراد ہوگی۔ جبکہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجازی معنی مراد لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو حقیقی معنی ہے وہ فی الجملہ ممکن ہونا ضروری ہے، اور جبکہ ان دونوں صورتوں کے اندر حقیقی معنی ممکن ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ غلام ہے وہ اس آقا کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہذا صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اس بات کا کہ لفظ کے حق میں خلیفہ ہے اور حکم کے حق میں خلیفہ ہے۔ باقی اس کے بارے میں اگر آپ تفصیلی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس کا سبق کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، اصول الشاشی کا ہی وہ سبق ہے جس کے اندر یہ والا جو مسئلہ ہے میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو 7واں باب ہے یہ بھی یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے۔